میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچو؟ اللہ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ اپنے کمان میں رکھے، شیطان کے شر سے تمام سے محفوظ رکھے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے شفقت بھرے، پیار بھرے، محبت بھرے سائے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے سروں پر قائم رکھے۔ تمہارے بچوں کو، تمہارے تمام کو بھی اللہ ان تمام کو بھی ان کا سایہ بھی تمہارے سروں پر قائم رکھے۔ تمام کو اللہ دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ یا اللہ تیرے رحم و کرم پر ہم لوگ سب یہاں آ کر بیٹھے، تیرے ہدایت کے بغیر، تیرے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے جب یہاں سب آ کر بیٹھے تو انشاءاللہ دل لگا کر جو بھی پڑھائیں گے سنیں گے اور کریں گے، عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں دعائیں بھی کریں گے، ڈھیر ساری دعائیں کریں گے بچوں جب تک بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے لیے بھی کریں گے، دوسروں کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے ساتھ ہی ہمارے کو بھی ہماری دعا میں قبول کرے گا، اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اجر ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں قرآن کا داعی بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما، اور جو بھی ہمارے کلاسز میں تبلیغ کی جماعت، تبلیغ کی کلاس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ ان تمام کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جیسا ہم یہاں تمام مل کر بیٹھے ہیں، بس میری یہی دلی دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اسی طرح ساتھ مل کر بیٹھنا نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم کیا کریں گے؟ جو دیا ہے اس پر شکر کریں گے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب دیر سے دیتا ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو جو بھی دے گا بعد میں دے گا تو اس سے بڑھ کے بھی ہم کو دے گا، اس سے بڑھ کر کچھ اچھا ہونے والا ہے جب بھی نہیں مل رہا ہے، ایسا سمجھ کر انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اور شکر کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارا صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرما، جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالحین اور صابر اولاد نصیب فرما، اور جو بھی عورتیں حمل سے ہیں الحمدللہ ماں بچوں کی حفاظت کرنا، اور بغیر تکلیف کے، بغیر آسانیاں تمام کے لیے بھی پیدا کر، اور جو بچے آئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہیں اللہ تمام کو میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان تمام کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، اور ان کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، اور ان تمام کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما جو ہمارا ساتھ دے ہے۔ انشاءاللہ میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ دین کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ایسا ہی چلتا رہے ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ بچوں دنیا میں سب سے طاقتور لوہا ہے، لوہے سے بھی طاقتور ہے آگ، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے بھی طاقتور ہے پانی، جو پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور پانی سے بھی طاقتور ہے انسان جو اسے پی جاتا ہے۔ انسان سے بھی طاقتور ہے موت جو اسے کھا جاتی ہے۔ موت سے طاقتور ہے دعا جو موت کو ٹال دیتی ہے۔ بچوں ہم تمام کے لیے، ہمارے لیے، خود کے لیے دعائیں کریں گے، کبھی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی، ہر وقت کام آتی ہے، سب سے طاقتور چیز دعا ہے، تو دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے۔ بچوں دنیا میں نماز اور قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن شریف جو ہے اللہ کی طرف سے دیا ہے، وہ ایک انمول خزانہ ہے، تو ہم کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ زندگی میں اس کو کیا کریں گے؟ بچوں کو صحیح معنی کے ساتھ پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اول وقت میں نماز پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے کو ہمارا روز کا معمول بنا دیں۔ ایک استاد نے کلاس میں چھوٹے بچوں سے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، وہ کون لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے۔ ایک بچے نے بھولے پن سے جواب دیا جو لوگ مر چکے ہیں۔ دوسرے بچے نے شرمندگی سے جواب دیا جن کو نماز نہیں آتی، اور تیسرے بچے نے عقل مندی سے جواب دیا نماز وہ لوگ ادا نہیں کرتے جو مسلمان نہیں۔ الحمدللہ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں مر چکا ہوں، کیا میں نماز نہیں آتی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں۔
بچوں یہ بات خود اپنے غور سے سوچیے، بار بار سوچیے، بلکہ یہ سبق سنا کر آپ سب کو سوچنے پر مجبور کریے کہ نماز اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے لیے غم، دکھ، پریشانیاں اور جو بھی کیفیت ہے اس نماز میں ادا ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم کو نماز کا صحیح وقت میں ادا کرنے والا بنا دے. اور جو قیامت کے دن پہلے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو انشاءاللہ یہ نماز اور قرآن کیا ہے ہمارے زندگی میں بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہی ہمارا ساتھ آنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک سکون آپ کے دل میں اتارا دے. اللہ پاک آپ کو آپ صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. اور اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت گلستان حیات کی طرح آپ کی حفاظت فرمائے. وہ تمام محبتیں جو اللہ اپنے خاص بندوں پر نچھاور کرتا ہے، وہ تمام رحمتیں جو رحمان اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ تمام خوشیاں اللہ رب الکریم اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور تمام اولادوں کو، رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے. جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ رب العزت آپ تمام کی زندگی کو ہمیشہ پربہار بنائے. میری دل سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے. ہر پریشانی و مشکلات کو دور فرما. جو بیماری اللہ نہ کرے انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اور اچھے دوست جو بچے وہ برے وقت پر کام آتے ہیں، تو اب کبھی اپنے دوستوں کو مت بھولنا. صبر و تقوی اختیار کرو. اللہ ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق دے، اور جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والے کی ہم تمام کو توفیق دے. آمین. اللہ رب العزت اچھی تمام کو حسد سے، بخش سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. تایا تندرست و توانا رکھے اور رزق حلال نصیب کرے اور اس میں برکت عطا کرے. آمین. تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور تمام کو دین دنیا کی دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اور ہمارے روز محشر میں ہمیں دوسروں والے سے بچائے. اللہ ہمیں زندگی میں اور مرنے تک نماز اور قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. نماز اتنی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے. حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے. کسی کو کسی کا محتاج مت بنا. تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج مت بنا. ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور تمام کو بری نظر سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے، ناگہانی آفات سے اپنی پناہ میں رکھنا. آمین. قرآن کا پڑھنا اتنا قرآن کا پڑھنا لکھنا قرآن کا پڑھنا لکھنا سننا شفا ہے. جب بھی غم کے بادل چھا جائے تبھی تھام لیں. قرآن مشکل حالات میں بھی صبر کرنا ہے. قرآن مشکل حالات میں صبر کرنا سکھاتا ہے. قرآن کو دیجیے اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے سے تمام نیک باتوں پر عمل کرنے والا فرما دے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایک بار اللہ اکبر کہے گا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جائیے۔ اللہ سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ آپ ہر خیر بانٹے، شر بانٹے اور خوشیاں بانٹے اور نفرتیں اور محبتیں تمام سے پرہیز کریں۔ اللہ آپ کو جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ ہم تمام کو دینے والوں میں نہیں بچوں لینے والوں میں بنائے تو ہم کو بہت اچھا ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے خطاؤں کے باوجود ہم کو لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بنایا۔ تو اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو بے حد چاہتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے بچوں، اللہ کو تعالیٰ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے اور اس کے احکامات پر پابندی کے ساتھ چلنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ کی تابع داری فرما برداری کرنے کی توفیق دے، صبر اور تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بچوں، سمجھے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم کو حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، ہمیں قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ بچوں کم سے کم ایک دو سنتوں روزانہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سنتوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا بچوں، ہم کو دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہمارے تھروں پر ہمارے تمام بڑوں کے سائے قائم رکھے اور ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی، چھوٹوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی توفیق دے۔ بچوں سے پیار کریں گے، بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے کہ دین میں کیا لکھا ہے کیا ہے، ان کو بھی ساتھ میں لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو بچے کیا کریں گے، بچپن سے ان کو عادت ہو جائے گی ہمارے ساتھ بیٹھنے کی اور سننے کی، تو سنتے سنتے ان کو بھی اچھا لگے گا۔ دیکھو بچوں ہم لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی شوہر نہیں پڑھتا ہے، تو ان کو اپنا کہنا اپنا فرض ہو گیا ہے، تو ان کو بار بار کہیں، ان کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن نماز چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں یاد دلائیں۔ اس میں کیا ہوگا بچوں، ہم اس کا نماز پڑھیں گے اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم نہیں کہیں گے اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کے ساتھ ان کے گناہ میں برابر ہم بھی شریک کار ہوں گے۔ تو اس کے لیے بچوں کیا کریں گے، ہم لوگ اپنے پہلے گھر سے ہمارا تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے، اپنے گھروں میں بتائیں گے۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار اللہ نہ کرے ان کو نماز کی عادت نہیں ہے تو ان کو بتائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا، صدقہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کریں گے بچوں، ہم نماز کے لیے خود اپنے ہی گھر میں خود پڑھ کے خود ایسا مطمئن مت ہو جانا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لی، سارے اراکین میں عمل کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے بچوں۔ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، گھروں میں ہی بتانا چاہیے، اپنے رشتے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کیا ہوگا بچے اپنے دین کا پھیلانے کا کچھ ایسا ذریعہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یا اللہ ہم کو دین پھیلانے والا بنا دے اور اس دین کو کبھی ہے نا ہم اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے، اور کبھی ہم لوگ کوتاہی نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی عمل کریں گے۔ یا اللہ ہمیں صالحین اور فرمان بردار بندوں میں ہمارا شمار کرنا اور ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ کی تابع داری فرمان برداری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے ہاتھ جو یہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں بچوں، یہ نیچے آنے سے پہلے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، بس کو اس کو ظاہر اور باطن کا سب پتہ ہے، لیکن وہ ہمارے زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم روزانہ کیا کریں گے، فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے بعد تو خاص کر زیادہ دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بچوں، دل سے نکلی ہوئی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دل سے دعا کریں گے، رو رو کر کریں گے، کبھی رونا نہیں آیا تو رونی صورت بنا کر دعا کریں گے۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا اور دین کا داعی بنا دے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشان حال ہے تو ان کو پریشانی کو دور کر دے، کوئی مشکل میں ہے تو ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، کوئی گھریلو
कुछ तकलीफ में है तो उनकी तकलीफों को दूर कर दे, सबके घरों में नूर ही नूर बरसा दे। या अल्लाह रब्बुल इज्जत, बस मेरी दिल से तेरे लिए यही दुआ है बच्चों, तुम्हारे लिए बच्चों, कि अल्लाह तमाम तुम्हारे जायज़ हाजात को पूरा कर दे, तुम्हारे दुआओं को कबूल कर दे, तमाम के गुनाहों को माफ कर दे और दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे दे, आमीन। सुनने समझने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे, और जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चों उसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, और खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या हो गया, हमारे को उसका भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह। और दुआएं भी करेंगे तो हमारे लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए भी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करे उतना कम है। ये जो हमारा वक्त है बहनों, गफलत में ही गुजरता है ना। या तो हम सोते पड़े रहते हैं, या तो फोनों पे रहते हैं, या तो फिर हम लोग फिजूल बातें फिजूल काम है ना, शॉपिंग चले जाते हैं। पर अल्लाह का एहसान और करम है बहनों कि उसने हमारे इस वक्त को क्या बनाया, कीमती बनाया है ना। और आज की जो आयत है बहनों, आज हम आयत नंबर 150 से 152 तक 153 तक इंशाल्लाह करने की फिक्रे करेंगे सूरह अनाम का। और ये जो आयतें हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है बहनों, वसीयत। एक इंसान वसीयत कब लिखता है, सबको पता है ना बहनों। हाँ, और वो वसीयत कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, करेक्ट। तो याद रखे बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत है, नसीहत है। 10 बातें जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम जानेंगे, इसको हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। और इसी पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर तक लगाई थी बहनों। जैसे कि उनका ये विल है, विल है ना, इंग्लिश में विल बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं, वसीयत बोलते हैं। तो ये सब आयतें जो इंशाल्लाह 151 से जो शुरू होगी, 151 152 बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों। अगर हमको कोई पूछता है कि भाई तू रोज कुरान क्लास जाती है, क्या सीखती है, क्या समझती है, तो हम उनको बता सकते हैं कि देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको क्या बोलने के लिए कहा है। और हम ये जो है उनको ये कमांडमेंट्स है ना, 10 कमांडमेंट्स बोल सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। ओके इंशाल्लाह। तो 151 से पहले हमारी एक आयत पहले की बाकी थी, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको बार बार बता रहे थे कि ये लोग बहस कर रहे हैं, हुज्जतें कर रहे हैं। बस अब हुज्जत क्या हो गई, तमाम हो गई। एक बच्चा जो लाडला था बिगड़ गया है, उसको समझा रहे, बता रहे कैसे करना, क्या करना, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है ना। वो क्या कर रहा है, बहाने कर रहा है, वो बहसे कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को हम क्या करते हैं बहनों, हम आर्ग्यूमेंट रोज रोज से करने से बेटर है हमने बता दिए क्या हराम है, क्या हलाल है। अल्लाह ताला ने कभी कोई हलाल की चीज को हराम नहीं किया, या कोई हराम की चीज को हलाल नहीं किया। अल्लाह ने अपनी शरीयत पूरी बता दी कुरान और सुन्नतों के जरिए से। अब ये हम पर है बहनों, है ना, कि हम किसको, कौन से रास्ते को इख्तियार करते हैं। अब अल्लाह तबारक ताला ने लास्ट की जो आयत थी, आयत नंबर हमने कौन सी की थी, 149 है ना, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम हुज्जतें क्या हो गई, बालिगा, यानी कि पूरी पूरी हो गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आज जो आयत है, आयत नंबर 150, उसमें अल्लाह तबारक ताला जो है उनको क्या कह रहा है, मैं एक बार पेज निकाल लेती हूँ। ओके, जो बहनें न्यू हैं वो जरूर स्क्रीन पर देखे, जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कह दो। फिर अल्लाह ही के लिए, नहीं नहीं वो हो गई ना, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दो, हाँ कह दो, क्या कह दो, कि बुलाओ या लाओ तुम्हारे शहदा को, वो लोग जो क्या करते हैं, गवाही देते हैं कि अल्लाह ने ये हराम किया।
یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھا دیا کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے نہیں سنتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اوپنلی چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ لاؤ نا، اگر تم اتنے سچے ہو، اگر واقعی میں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے تو ایک کام کرو، لے کر آ جاؤ تمہارے شہداء، تمہارے وٹنسز کو، وہ لوگ جو وٹنس دیتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے. تو اس چیز ان گواہوں کو لے کر آ جاؤ. اوکے، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ صاف صاف جو ہے کہہ رہا ہے کہ ان کو بلاؤ، کیونکہ یہ لوگ جو بھی بول رہے تھے بہنوں، یہ سب کیا تھا، جھوٹی گواہی تھی، ہے نا. یہ سب باتیں جو وہ لوگ کر رہے تھے یا کام جو کر رہے تھے، یہ سب من گھڑت تھا بہنوں. یا تو رسومات کو فالو کرتے ہیں، ہاں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، خاندان میں چلتے ہوئے آ رہا ہے، باپ داداؤں کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے. یعنی کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں جی رہے، من چاہی زندگی جینا چاہتے ہیں نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ. دیکھو بہنوں، ہم لوگ نے ایکچولی کیا کر دیے، کلچر اور دین کو ہے نا میسڈ اپ کر دیا ہے نا. ہمارے رسم و رواج کو اور دین کو ہم نے بھی کیا کیا ہے، بہت زیادہ ملا دیا ہے. یاد رکھنا بہنوں، ہم کو ہے نا دونوں کو الگ کرنا ہے. دین اصل جو پیور دین ہے اسی پر چلنا ہے، اور جو بھی رسومات ہے، رواج ہے، جو بھی ایسے کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں بتایا ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے. اس کو دین کا حصہ بنا کے نہیں چلنا ہے. جو ہم شادیوں میں کرتے ہیں، پیدائش کے ٹائم پہ کرتے ہیں، کسی کے انتقال کے ٹائم پہ کرتے ہیں، یاد رکھنا بہنوں، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کو سب پتا ہے بہنوں. ہم لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لوگوں کا دل رکھنے، خوش کرنے، ہم لوگ ہے نا اللہ کے حکم کو ہٹا دیتے ہیں بہنوں. یاد رکھنا، ہم مر جائیں گے، کوئی ہم کو یاد نہیں رکھے گا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہم کو ہمارا خیال رکھتا ہے بہنوں. جو ہمارا اتنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اس کی شریعت پر چلنا ہے. دین کو سیکھیں گے اور شریعت پر چلیں گے. سوسائٹی کا پیئر پریشر ہو جاتا ہے بہنوں. مجھے یاد ہے ایک بچی کے بارے میں بہنوں، مجھے اچھے سے یاد ہے. یہ ایک لڑکی تھی بہنوں جس کو دین کا کورس کرنا تھا، اور جس کو ہے نا سکارف بھی پہننا تھا. اور یہ لڑکی 2-3 دن وہ کورس میں آتی بھی تھی، جہاں پہ قرآن تفسیر ہو رہا تھا وہ برابر وہاں پہ آتی بھی تھی. اور اس کے بعد وہ 1 ہفتے کے بعد غائب ہو گئی. اور جب اس کو پوچھا گیا کہ کیا ہوا بیٹا، تم آ رہے تھے اور اب نہیں آ رہے ہو، وہ لڑکی پتہ ہے ویسٹرن کپڑے پہن کر آتی تھی، پر پھر بھی وہ سکارف اوڑھ کر آتی تھی. تو پتہ ہے اس نے بتائی مجھے کہ اس کے ڈیڈی کو، مطلب ہم لوگ کو بتائی اس نے کہ اس کے ڈیڈی نے اس کو دوپٹہ پہننے، سکارف پہننے کے لیے منع کیے ہیں، اور ایسی پڑھائی پڑھنے کے لیے بھی کیا کیے ہیں، منع کیے ہیں. سوچو بہنوں، مسلمان گھرانہ مگر کیسے بہت ماڈرن، مطلب سب ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ رہے، کوئی سب ایسی پڑھائی پڑھ رہے کہ جہاں پہ وہ لوگ یو ایس جا سکے، کینیڈا جو کینیڈا ہے وہاں جا سکے. یعنی فورین کنٹریز ان کو جانا ہے پڑھ لکھ کر، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ایسی ہو جائے، یعنی کہ سکارف پہنے، دوپٹہ پہنے اور ایسی پڑھائی پڑھے. سوچو بہنوں، یہ آج بھی ہو رہا ہے. ہاں، یعنی کہ ہم کو ہے نا یہ سب چیزوں سے کیا کرنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو نہیں تم گواہی دینا ان کے ساتھ. یعنی یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، یہ لوگ تو ایسی جھوٹی گواہی دیں گے ہی دیں گے، مگر تم کو کیا کرنا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور نہیں تم پیروی کرنا خواہشات کی، ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کو جو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، اور وہ ان کے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی 3 ٹائپس کے لوگ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کون 3 ٹائپ کے لوگ ہیں؟ ایک، وہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. مطلب کیا بہنوں، مسلمان ہی ہے، مسلمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس کے احکامات کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں بہنوں. سب کو پتا ہے کہ عورت کو حجاب کرنا ہے، سب کو پتا ہے کہ انٹر منگلنگ آف سیکسز نہیں ہے، مردوں کے ساتھ انٹر منگل نہیں ہو سکتے، سب کو پتا ہے کہ شریعت میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں،
اللہ को मानते हैं पर उसकी आयतों को झुटलाते हैं। वो लोग, उनको यकीन ही नहीं है आखिरत का। हाँ, क्या हिसाब किताब नहीं होगा कि अल्लाह ताला वापस से नहीं उठाएंगे? और वो अल्लाह के साथ क्या करते हैं, दूसरों को बराबर ठहराते हैं, यानी कि अल्लाह के हुक्म के साथ शिर्क को, है ना, मुकाबिल बनाते हैं बहनों। शिर्क के कामों को, रस्मों को, कल्चर को साथ में लेकर आते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के लोगों की ख्वाहिशात को फॉलो नहीं करना है। नहीं तुम पैरवी करो। किससे कहा जा रहा है? नबी से कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है बहनों, कि ऐसे लोगों के साथ फॉलो मत करना। ये लोग है ना बहनों, करोड़ों में रहेंगे, ये अक्सरियत रहेंगे, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही रहेंगे जिनको, जो क्या करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं, और अल्लाह के साथ किसी और को ठहराते हैं, बराबरी का मकाम देते हैं। होता है कि नहीं होता है बहनों? हम लोग तो ऐसे हैं कि पहले बच्चों से डरते हैं, फिर बच्चों के ससुराल वालों से डरते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी हमारी इसी में कट रही है बहनों, सबको खुश करने में है, सबसे डरते डरते ही जिंदगी जी रहे। कब वो वक्त आएगा कि हम एक अल्लाह से डरे, एक अल्लाह के हुक्म को माने, हाँ, अल्लाह की शरीयत पर चले, है ना? हमको इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करना है बहनों, ऐसी जिंदगी जीना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं तक हमारा मेन ये पूरा जो बात चल रही है बहनों। ओके, अल्लाह तबारक ताला यहाँ पे वो हुज्जत को क्या कर दिए, तमाम कर दिए, पूरा कर दिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला अभी वसियत के ऊपर आ रहे हैं बहनों। क्या कह रहे हैं? कह दो, यानी कि नबी से कह रहे हैं कि फरमा दो, कह दो, क्या करो, तालू, यानी आ जाओ। हाँ, आ जाओ। ये ताला जो है ना बहनों, ये जो वर्ड है जिसमें हम अल्लाह ताला भी कहते हैं, है ना, तो यानी कि आला का मतलब क्या है? बुलंदी, है ना, बुलंदी, यानी कि है ना, बुलंद होना, एलिवेट होना। यानी कि ये जो आयत है बहनों, अगर कोई अपनी जिंदगी में इन बातों को लाएगा, वो भी बुलंदियों तक पहुंचेगा, उसका भी मकाम और मर्तबा और दर्जा क्या होगा? बुलंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे मेरे दर्जात, मेरे आमाल बुलंद होंगे? तो उसको मैं क्या करूंगी? जानूंगी। ओके, इंशाल्लाह। तो क्या फरमाया जा रहा है? कह दो, आओ, मैं तिलावत करता हूं तुम्हें जो तुम्हारे रब ने क्या किया है, हराम किया है तुम पर। यानी कि अभी जो है नबी वसीयत कर रहे हैं, उनका विल बता रहे हैं। ओके, और पूरा बता रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिसको हम क्या करें, जिसको हम याद रखें। ओके, तो सबसे नंबर अव्वल पर क्या है कि नहीं तुम शरीक ठहराओ अल्लाह के साथ कुछ भी। पहला चीज क्या है बहनों? शिर्क। शिर्क के बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोस छोटे छोटे हमने जो है वो डाले थे, है ना, ग्रुप्स में डाले थे। डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ बहनों। जैसे कि मुझे कहीं जाना है, एक ऐसी जगह जाना है जो मैं नहीं जानती, ओके, कि कहाँ है वो, तो मैं क्या करती हूँ? जीपीएस ऑन करती हूँ, करेक्ट। अब जब मैं जीपीएस ऑन करती हूँ या नेविगेटर ऑन करती हूँ, तो वो बराबर मुझे अपनी मंजिल तक लेके जाता है ना। मगर बहनों, मगर अगर मेरे जिंदगी में शिर्क रहेगा, जैसे कि बहनों, जो मैं जीपीएस या मैप ऑन करती हूँ, तो कभी कभी देखो वहां पे नेटवर्क इश्यू हो जाता है, वो हमको कहीं ना कहीं घुमा देता है। यानी कि जो हम जाना चाहते थे, जो मकाम पर, जो हमारा डेस्टिनेशन था, उस मकाम तक हम पहुंच ही नहीं पाते। आपने भी सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। ऐसा होता है कि हम डालते हैं नेविगेशन में, जीपीएस या मैप में हमारा एड्रेस डालते हैं, और हमेशा तो वो बराबर एड्रेस डाल देता है, मगर कभी कभी इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, हम गलत रास्ते पर आ जाते हैं। उसी तरह बहनों, अगर मेरे और तुम्हारे जिंदगी में शिर्क जैसी चीज आ जाएगी ना बहनों, तो कभी भी याद रखना, हम सीधे रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते पर कभी नहीं चल सकेंगे। वो हमको दूसरे गलत गलत रास्तों पे लेकर जाएगा, और जो हमारी मंजिल है जन्नत, उससे हमको क्या कर देगा? कोसों कोसों दूर कर देगा। समझ में आ रहा है बहनों? तो याद रखेंगे कि हमको हमारे जिंदगी में जो भी शिर्क कामें हैं उसको हटाना है। और ये जो आयत है ना बहनों,
आज की जो आयतें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हम लड़का या लड़की किसी रिश्ते के लिए ढूंढ रहे बहनों, तो हम ये 10 बातें उस लड़का या लड़की में देखें कि वो है या नहीं। ओके, बिकॉज ये 10 बड़े बातें हैं, ये विल है, ये वसीयत है, और ये ऐसी 10 बातें हैं जो कैरेक्टर बिल्डिंग आयत है, यानी कि हमारे अखलाक को बनाती है। हमको हमारे अंदर ये बातें जरूर रहे बहनों। और ये हमारा जो दीन है ना बहनों, ये बहुत ही ओरिजिनल है, बहुत ही बोलते ना जैसे डायमंड कैसा है यूनिक होता है, वैसे ही हमारा दीन है बहनों, ओरिजिनल, असल, प्योर, है ना। मगर क्या होता है बहनों, एक बहन है जो अच्छी दिखती है, मगर पार्लर में कभी चले जाती है, उसका हुलिया ही बदल देते है ना। उसी तरह बहनों एक इंसान जिसका दीन प्योर है, ओरिजिनल है, जब उसके जिंदगी में भी ये शिर्क आ जाता है, बिदअत आ जाता है, रस्मों रिवाज आता है, उसका शक्ल, उसका हुलिया ही क्या कर देते हैं, बदला देते हैं। समझ में आ रहा है बहनों? तो हमको भी याद रखना है कि मेरे जिंदगी में कुछ हो ना हो, शिर्क के काम में नहीं हो। अब शिर्क का काम क्या होता है बहनों? मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए हो जो रब्बुल आलमीन है ना। अब मुझे देखना है क्या मेरा नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ऐसा तो नहीं हो कि मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, वाहवाही के लिए कर रही हूँ, रियाकारी तो नहीं, शो ऑफ तो नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ मुझे किसके लिए करना है? अल्लाह तबारक ताला के लिए करना है। अब देखो बहनों, आप लोग ने सबने सुना होगा अब्दुल कादर जिलानी, है ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं बहनों, माशाल्लाह, बहुत दीनदार, बहुत नेक लोग होते हैं ये सब। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी इबादत करो, हमको मानो, कभी ये लोग ऐसी बातें नहीं करते। मगर लोगों ने उनको ऐसे मकाम दे दिए बहनों, इनको ही बोलते हैं कि मुश्किल कुशा, इनको कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी बनाते, इन्होंने करम किया, इन्होंने नवाजा, है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं बहनों जो कि शिर्क हो जाता है। देखो हमारे अल्लाह तबारक ताला के जात, सिफात और अहकामात में हम किसी को भी जो है ना वो मुकाबिल या बराबर नहीं करना है बहनों। अल्लाह की जात यानी कि हम किसी और को कहते हैं। आज कितने लोग बोलते हैं कि वो वली अल्लाह सोते ही नहीं है, वो पीर साहब खाते ही नहीं है, वो तो ऐसे है माशाल्लाह, एक एक रात यहाँ रहते तो एक झपक में वहां चले जाते। यानी लोगों ने क्या कर दिए, उनको ऐसी जात और सिफात दे दिए जो अल्लाह के मुकाबिल कर दिए बहनों। अब दूसरा किसी को ऐसा कहते हैं कि अरे इनसे ही शिफा होता है, यही हो है जो गैब की बातें बताते, करना नहीं करना सब बताते। अगर किसी का फैक्ट्री रुक जाता है तो ऐसे लोगों को जाके क्या कुछ तो कराते और बोलते कि देखो इनके तरफ से मेरी फैक्ट्री खुल गई, इनकी तरफ से बच्चा हो गया। यानी वो लोग ने अल्लाह को मानते हैं बहनों, मगर अल्लाह के साथ किसी और को क्या कर दिया है, मुकाबिल बना दिया। अल्लाह के अहकाम के साथ किसी और को मुकाबिल बना दिया। समझ में आ रहा है? शादी का फंक्शन कैसा करना सबको पता है, सुन्नत तरीका, सादगी वाला तरीका, मगर हम क्या करते हैं, लोगों को वहां पर वो मकाम दे देते हैं। ससुराल वाले बोले, मायके वाले बोले, है ना, क्या करे क्या नहीं करे, उनको अल्लाह के मुकाबिल कर देते हैं बहनों। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहनों ये सब? तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। देखो बहनों, जो ये बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे ना, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी इबादत करो। जब तक वो हयात थे वो दावत देते थे, वो कलमे की दावत देते थे बहनों, मगर कभी किसी ने जो है उनकी दावत नहीं सुनी। ओके, मगर जब उन बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी दावत को, उनकी तौहीद को कबूल करते थे। अक्सरियत जो है उनको नहीं मानती थी। मगर जैसे ऐसे नेक लोगों का इंतकाल होता है, वो जो नेक लोग होते हैं ना बहनों, इसकी हदीस आती है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत आ जाती है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, इतनी मोहब्बत कि वो मोहब्बत में क्या करते हैं, गुलू कर देते थे, हद से आगे बढ़ जाते हैं बहनों, उनको क्या तो दूसरा ही मकाम दे देते है ना। और फिर याद रखना बहनों, ऐसे लोग जो है फिर अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहराते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने कभी नहीं कहा, है ना। और ये बुजुर्ग लोग, इनका एक वाकया आता है कि इनके कौन यही ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा अगर तुमको एक बकरी की मेंढी भी चाहिए ना तो तुम अल्लाह से मांगो।
حالانکہ وہ مینڈی کس کام کی, جو اس کا ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ کس کام کا, تو وہ زمانے میں ہے نا بہنوں اس کو جلا کر آگ لگاتے تھے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے کہ بیٹا اگر وہ بھی چاہیے نا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. یعنی کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے, اللہ سے اپنے بیٹے کو جوڑتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پر آج جو ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑ گڑانا, مانگنا, ان پر توکل کرنا اور یہ باتیں کرنا کہ ان سے ہوا, یہ سب باتیں کیا ہے بہنوں, شرک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ استاد تھے, یہ دین سکھاتے تھے, پر لوگوں نے کیا کر دیا بہنوں, جیسے کہ ان کو کہا کہ بھائی یہ استاد ہے, اوکے, پھر جب وہ جنریشن چلے گئی تو دوسری جنریشن نے کیا کہا کہ یہ میرے والد کے استاد ہے. پھر وہ جنریشن چلے گئی, پھر انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو میرے والد کے پیر ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لوگ کیسے کیا ہو گئے, وہ سینٹس بن گئے, وہ بزرگ بن گئے, وہ پیر مرید ہو گئے. ویسے ہی بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن میں بھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو آئیڈلز بن گئے تھے وہ کون تھے, وہ نیک لوگ تھے بہنوں, وہ ہمیشہ دعوت کا کام کرتے تھے. مگر لوگوں نے کیا کیا, ان کے آئیڈلز کو بنا دیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا بہنوں یہ سب نیک لوگ ہیں, ان سب کی عزت کرنا, ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے, ہم اس کی نفی نہیں کرتے. اگر پھر بھی لوگ ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ لوگ تو یہ جماعت کے ہیں وہ جماعت کے, نہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدد کرنے والا, مشکلوں کو دور کرنے والا, دعاؤں کا سننے والا صرف اور صرف کون ہے, اللہ تبارک تعالیٰ. تو ہمیشہ ہم لوگ یہ بات کو یاد رکھے بہنوں. اور اتنی افسوس کی بات ہے بہنوں کہ اتنے سارے مطلب میجورٹی لوگ اتنا کام کر رہے بہنوں, اتنا دین کا کام کر رہے, اتنی عبادت کر رہے, راتوں میں جاگنا, اتنی عبادت کرنا, مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا ہے, شرک ہے. وہ پیسے لٹا رہے, وہ اپنی جان خرچ کر رہے, وہ اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی انرجی اتنا ڈال رہے بہنوں, پر ساتھ میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے شرک کے الفاظ کہتے ہیں. تو سوچو بہنوں, شرک ایک ایسا ایٹم بم ہے جو تمام نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بہت ڈرنا ہے بہنوں, کبھی بھی یاد رکھنا شرک کو لے کے کبھی ہم ہے نا لائٹلی نہ لیں بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موت تک بہنوں ڈرنا ہے کہ میرے زندگی میں شرک نہ ہو, میرے زندگی میں کبھی شرک کامیں نہ ہو, ورنہ کیا ہوگا, سب کچھ ضائع ہو جائے گا بہنوں. ایٹم بم پھٹتا ہے, انسان کیا آس پاس کی سب چیزیں برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو شرک ہے بہنوں, یہ میرا سب کچھ ضائع کر دے گی. تو ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, نہ ذات سے, نہ صفات سے, نہ احکامات سے. ہم لوگ تو آج اولاد سے اتنا ڈرتے نا بہنوں جس کی حد نہیں ہے نا. ہم نے ہماری اولاد ہو, ہم نے ہماری اولاد یعنی کہا نا کہ مالک بن کے بیٹھے ہے نا, ان سے بھی ڈرتے ہم لوگ. یعنی کہ آتا ہے نا حدیثوں میں کہ مدرس جو ہے, جو مائیں ہوں گی وہ آقا, لونڈی جو ہوں گی وہ آقا کو جنم دے گی. آج مائیں بچوں سے ڈرتی ہے بہنوں. ایسی ایسی ماؤں کا قصہ میں نے سنی ہوں کہ وہ اللہ کو تو پتا نہیں کتنا یاد کرتی ہے, پر بچوں کو اتنا یاد کرتی ہے. بچہ کچھ ہو جائے گا تو یہ مر جائے گی ایسا لگ رہا ہے, یعنی اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں بہنوں. تو یہ سب کاموں سے بھی ہم کو بہت زیادہ کیا کرنا ہے, بچنا ہے. اوکے. اور اسی طرح بہنوں یاد رکھیں گے ہم لوگ کہ یہ جو شرک ہے بہنوں, یہ نہ صرف ہم جانے مگر ہمارے بچوں کو, ہمارے فیملی میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس کے بارے میں اچھے سے بتا کر رکھے, تاکہ ہم ہو نہ ہو ہماری نسل در نسل میں کبھی شرک کامیں نہ ہو. اوکے. تو نمبر 1 نصیحت جو ہمارے اصل دین ہے نا, جو کیا ہے, شرک کے کامیں نہیں کرنا ہے. اوکے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اوکے. تو یہ ہو گیا. اب سیکنڈ پوائنٹ پر آ جاتی ہوں, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ شرک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ نہیں تم شرک کرو, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتا, اور نہیں تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو, ہے نا. بولنا تو یہی چاہیے تھا کہ شرک بھی مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی مت کرو, پر اللہ نے ایسا نہیں کہا.
اللہ کو پتا ہے نا کہ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ. اللہ بول رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, کیونکہ آج بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو نہیں رکھتے, اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, اور یہ بولتے ہیں کہ میں میرے ماں باپ کو جو ہے وہ تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں نا, میں میرے ماں باپ کے نام پہ تو نہیں جا رہا ہوں نا, میں تو ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں نا, انہیں جانے میرے کو تو ان کے نام پہ ہی نہیں جانا ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برا سلوک مت کرو, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ یہ آیت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا بولتے, دیکھو اللہ نے بھی کیا بولے, خالی بدترین سلوک مت کرو بولے نا, وہ تو میں نہیں کر رہا ہوں, بات ختم ہے نا. پر اللہ نے کیا ورڈ لائے کہ ان کے ساتھ کیا کرو بہنوں, احسان نہیں ہے یہ کیا ہے, اچھے جو ہے وہ سلوک ہم کو ان کے ساتھ کرنا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے بہن, اس کے بارے میں تھوڑا سا آ جاتے بہنوں. یہ آیت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی اتنا رف اینڈ ٹف آیت نہیں ہے, مگر قرآن ہم کو کہتا ہے کہ ان کو اف تک مت کہو. اوکے, ان کو اف تک مت کہو. یہ اف جو 2 لیٹر کا ورڈ ہے بہنوں, اس سے ہلکا بھی, اگر اس سے کم ورڈ بھی ہوتا نا لفظ, اللہ تعالیٰ اس کو لاتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے چھوٹا لفظ اف کر کے لا رہا ہے, یعنی ایسا کہتے نا ایسا, وہ بھی نہیں کرنا ہے بہنوں. اوکے, کیونکہ اگر ماں باپ کا دل اگر میں نے توڑی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, تو یاد رکھنا بہنوں, وہ آنسو طوفان کے جیسے, سیلاب کے جیسے مجھے برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ ان کو تانے مارتے کہ تم میرے کو بچپن میں اچھا دیکھے نہیں, تم اچھا کھائے نہیں, میں دیکھو کیسی نکلی, تم میرے کو ایسا کیسا پالے, میرے کو دیکھتے نہیں تھے, تم میرے ساتھ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. بہنوں وہ بوڑھے اور ضعیف ہو گئے, اب وہ یہ سب سننے کے لیے نہیں ہے بہنوں, وہ کھاتے پیتے کم ہے, اب ان کو کیا چاہیے, ہماری پیار بھرے باتیں چاہیے, اب ان کو ٹائم چاہیے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو یہ بولے کہ ممی مجھے ابھی بھی یاد ہے تو میرے روٹی بناتے تھے, تو میرے لیے جاگتے تھے ممی, تو میرے لیے کیا نہیں کرتے تھے ممی. ان کی تعریفیں کرے, ان کو اچھی اچھی باتیں کرے, ان کا وہ خوش ہو جاتے ہیں بہنوں, وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ ارے مطلب میں نے پوری زندگی مطلب میرے بچی کو دیکھی, میری بچی اس سے کیا ہے, سہمت ہے, راضی ہے, تو وہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الٹا اگر وہ اتنی محنت کر کے ہم کو پالے اور میں یہ بولوں گی ممی تم تو ایسے تھے, تم تو ویسے تھے, تم تو میرے کو مارتے تھے, تم تو میرے کو تانے مارتے تھے, سب کے سامنے انسلٹ کرتے تھے, ارے کرتے بھی ہوں گے, تو ہم کو وہ نیگیٹو باتیں نہیں کرنا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, پازیٹیو باتیں کرنا ہے. ہم لوگ یہ مدرس ڈے, فادرس ڈے تو مناتے نا بہنوں, یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اصل کیا ہے کہ ایوری ڈے از پیرنٹس ڈے. اگر حج کرنے کی استطاعت نہ ہو, عمرہ جانے کی استطاعت نہ ہو, اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب ہے بہنوں. ایک صحابہ نے کہا کہ میں نے میری ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کیا, پورا حج کیا, کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کیا؟ تو کہا کہ وہ جو وہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ جو اس نے ایک آہ لی نا, یعنی کہ ایک پین برداشت کیا نا, وہ بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. ماں باپ کا یہ حق اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے بہنوں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے بہنوں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک کرو. وہ جب جتنے بوڑھے ہوتے ہیں نا بہنوں, اتنے وہ قیمتی ہو جاتے, ان کی دعائیں لے, وہ برکت کا ذریعہ ہے بہنوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے بہنوں, ہے نا. ہماری آتا ہے نا کہ لعنت ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس کی جنت نہیں کما رہا ہے, وہ اپنی مغفرت نہیں کما رہا ہے. تو ہمارے نبی نے اس لعنت پر, جبرائیل علیہ السلام کی لعنت پر کیا کہا؟ آمین کہا, ہے نا بہنوں. تو یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جو جتنے ضعیف ہے, وہ ان کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں رزق آتا ہے بہنوں. اور یہ خود ہمارے گھر والے بتاتے ہیں کہ جب تک میرے ممی ڈیڈی تھے وہی سیلری تھا, پر پیسوں میں برکت ہوتی تھی. اب وہی سیلری ہے, کم ہو گئے, وہ لوگ چلے گئے دنیا سے, مگر آج برکتیں نہیں ہیں.
آج وہ برکتیں نہیں ہیں. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہیں توڑنا ہے, ان کی بہت تعظیم کرنا ہے, عزت کرنا ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے, ان کو جو ہے ان کو نام لے کے نہیں پکارنا ہے, ان کے آگے نہیں چلنا ہے, ان کو پکڑ کے لے کے چلنا ہے, ان کا بہت خیال رکھنا ہے بہنوں. جیسے کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا, ہم کو اس سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے. وہ بچے ہو رہے, وہ واپس سے ریورس ہو رہے بہنوں, ان کو کوئی بھی بات بہت خراب لگتی ہے, وہ ان کو جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, بہت پین, بہت درد ہے بہنوں, ان کو وہ بتاتے نہیں ہے, ظاہر نہیں کرتے, ان کا درد, ان کا غم نہیں بتاتے. ہم کو سمجھنا ہے, جاننا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کو ہمیشہ لے کے چلنا ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرے ممی اتنے ضعیف ہو گئے, کہاں لے کے جاؤں, بے عزتی ہوگی, ایسا نہیں ہے بہنوں. ان کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے, ان کو لے کے چلنا ہی ہمارے لیے کیا ہے بہنوں, بہت اللہ کے نزدیک ہم مقرب ہو جائیں گے بہنوں. انشاءاللہ یہ سب باتوں کو ہم کیا کریں گے, یاد رکھیں گے. ہماری مغفرت ہے بہنوں, وہ ہے نا. جب تک ماں دعا کرتی رہتی ہے, وہ بچہ سیف رہتا ہے بہنوں. وہ ماں چلے جاتی ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے کوئی نہیں ہوتے بہنوں. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, اگر ہے تو ان کا خیال رکھے, اگر نہیں ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا. جو حق میں کمی پیشی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ویسا ہم کو سچ مچ صبر دے کہ ہم ان کے برے باتیں, دیکھو بہنوں وہ لوگ اتنے درد میں ہوتے ہیں, وہ لوگ فوراً کچھ بھی کچھ بول دیتے ہیں نا, کبھی بھڑک جاتے, کبھی کچھ بول دیتے, کبھی بدوا بھی دے دیتے, کچھ بھی کرتے بہنوں, ان کا موڈ سوئنگز ہوتا ہے بہنوں. تو ہم ہے نا وہ سب باتیں یاد رکھے, سمجھ میں آ رہا ہے, ہم ان کے ساتھ پھر بھی کیا کرے, بہترین سلوک کرے. آمین آمین آمین. اور ایک بات ہے بہنوں, یاد رکھنا کہ ہم جو ہے نا بہنوں, ہمارے یہ ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ, اب دیکھو بہنوں, اگر ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسے رہیں گے نا, تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسا رہیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ایسے ہمارے ساتھ ہو, تو ہم کو کیا کرنا ہے, ہمارے بچوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے. جب ہمارے بچے قرآن اور حدیث کو جان لیں گے نا بہنوں, تو ہمارے بچے آٹومیٹکلی ان کو ہمارے حقوق کے بارے میں پتا چل جائے گا, ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اف تک مت کہو, اب ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. دیکھو بہنوں, والدین کے ساتھ بار بار آئے گا یہ کرو وہ کرو, مگر کبھی والدین کے بارے میں آیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو فطرتاً پتا ہے کہ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے, میں لکھوں نہیں لکھوں, ہے نا, میں بولوں نہیں بولوں, ماں باپ کے دل میں وہ آلریڈی ہے, وہ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت کیئر کرتے ہیں, بہت دیکھتے ہیں. تو کبھی پیرنٹس کو نہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں کو دیکھو, مگر بچوں کو کہا جا رہا ہے بار بار قرآن میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. بہت ان کا مقام مرتبہ ہے, مقدس ہے, بہت ان کا احترام کرنا ہے. مگر یاد رکھنا بہنوں, ان کو ہولی مت بناؤ, ان کو مقدس یعنی کہ ان کو یہ مقام مت دے دو کہ جہاں نافرمانی کی بات ہو رہی ہے, ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ویسا ان کو جو ہے وہ درجہ نہیں دینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, عزت کرو, ان کی ہر بات سنو, سب کچھ ہے بہنوں, مگر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے, شریعت کی بات آتی ہے, اگر وہ کوئی ایسا گناہ کا کام بول رہے ہیں, شریعت کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہاں پر کس کی بات سنیں گے ہم؟ پہلے اللہ کی بات. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, خواہ ہمارے پیرنٹس ہو, ہمارے شوہر ہو, یا کوئی بھی ہو, بچے بھی ہو ہمارے, ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابل کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اوکے, سب کو یہ 2 پوائنٹس اچھے سے سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ اچھا سمجھ میں آیا. الحمدللہ باجی اچھا تھا سمجھ میں. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, تو یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے بہنوں, اور سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہمت والا بنا دے. بولتے تو بہت ہے بہنوں, جب پریکٹیکلی آتا ہے تو ہم لوگ بھی ہمارا بولتے نا صبر کھو دیتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, عادت نہیں ہے نا ہم کو بھی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ویسا بنا دے. آمین آمین آمین. اوکے, اور پھر 3rd پوائنٹ کیا آ رہا ہے بہنوں, کہ نہیں تم قتل کرو تمہاری اولادوں کو
مفلسی کی وجہ سے، یعنی کہ پاورٹی کی وجہ سے، یعنی کہ کیا وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو مت جان سے مارو، قتل مت کرو. یعنی کہ یہاں پہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی ابورشن کرتا ہے، اوکے، یا تو پھر کوئی انسان جو ہے وہ ٹائم پہ قربانی دیتے تھے، وہ اپنے بت پرستی کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچوں کی قربانی کرتے تھے. اوکے، تو یہ سب کام ہم کو نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. اسی طرح بہنوں وہ زمانے میں کیا ہو رہا تھا بہنوں کی، ایک تو وہ لوگ وہ کتنا قربانی دیتے تھے، یا تو وہاں وہ ٹائم پہ اپنی بچیوں کو جمائی مطلب جو بولتے نا سن ان لا، ہاں، جمائی کے ڈر سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو خراب لگتا تھا اگر کوئی آ کے بولتا تھا کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی، تو ان کو چہرے کا جو ہے نا کلر جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا. ان لوگ کو بہت غصہ آتا تھا کہ ہم بیٹیاں گھر میں پیدا ہو رہی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. وہ زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو یس بلی چڑھاتے تھے، قتل نہیں کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو دفنانا نہیں ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابارشنس کرتے. بہت سارے مسلمان گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بہت ساری لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہے، جا کے سونوگرافی کرتے ہیں بہنوں، اسکین کرتے اور دیکھتے اگر لڑکی ہے تو گولیاں دیتے یا تو ابارشن کرتے. یہ آج بھی ہندوز میں اور مسلمز میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے. تو یہ ایسے کام جو ہے ہم کو نہیں کرنا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب جو ہے وہ کیا ہے بہنوں، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے بہنوں. اپنے بچوں کو کیا کرنا، قتل کرنا. کس ڈر سے؟ پاورٹی کے ڈر سے، مفلسی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی کہتا ہے کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی کس بات کا تم کو ڈر ہے، کیوں ان کو جان سے مار رہے ہو؟ رزق دینے والا رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ تم کو بھی رزق دے رہا ہے اور ان کو بھی رزق دے رہا ہے. اور نہیں تم جاؤ قریب کس کے، فحش کام کے، خواہ وہ ظاہری ہو، کھلم کھلا ہو، یا وہ کیسا ہو، چھپ کے ہو، باطنی ہو، یعنی سیکریٹلی ہو. یعنی فحش کے ہم کو قریب بھی نہیں جانا ہے. فحش یعنی کیا بہنوں؟ بے حیائی، شیمفل ڈیڈز، ہے نا. یعنی کہ بہنوں یاد رکھنا، ایک حدیث سے سمجھا دیتی ہوں بہنوں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کو قرآن بھی سیکھنا ہے، اگر کسی لڑکی کو قرآن بھی سیکھنا ہے، تو وہ ایک لڑکے کے پاس اکیلا بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتی. اس سے بڑھ کے میں اور کیا دلیل دوں؟ اگر کسی عورت کو قرآن بھی سیکھنا ہے، ابھی قرآن سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، کریکٹ. بہترین شخص کون ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. مگر اگر قرآن بھی آپ کو سیکھنا ہے تو کسی آدمی کے پاس بیٹھ کے اکیلے میں تم نہیں سیکھ سکتے. یہ گناہ ہے، یہ منع ہے بہنوں اسلام میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب کیا، جب ایک لڑکا اور لڑکی رہتے ہیں تو تیسرا وہاں پہ شیطان رہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ روم میں اگر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھ کے اسٹڈیز کر رہے، قرآن سیکھ رہے، باتیں کر رہے، اوکے، نامحرم ہے، محرم کی بات نہیں کر رہی ہوں، نامحرم ہے، تو یاد رکھنا بہنوں تیسرا وہاں پہ کون ہے؟ شیطان ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فحش کام مت کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ قریب تک مت جاؤ، فحش کے کلوز تک مت جاؤ. اللہ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہے انسان فوراً زنا نہیں کرتا، پہلے خالی نگاہ ملتی ہے بہنوں، ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک جھلک دیکھنا معاف ہے، کبھی بھول سے دیکھ لیے ہٹا دو نظر، پر ہم لوگ کیا کرتے، بار 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 اس کو دیکھتے. اس سے کیا ہوتا ہے، پہلا تیر کہاں سے چالو ہوا؟ آنکھوں سے، ہے نا. اس کے بعد ہم ہمارے ہونٹوں سے باتیں کرتے. ہم لوگ بولتے بات کرے تو کیا گناہ ہے، میں تھوڑی نہ کچھ غلط کر رہی ہوں، بات نہ کر رہی ہوں. اور باتیں کرتے 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 بہت گندے باتوں تک اتر جاتے بہنوں. باتوں سے ہی محبت ہو جاتی ہے نا. کتنی ساری عورتیں بنا دیکھے بہنوں خالی بات چیت کر کر کے فونوں میں، میسیجز میں، واٹس ایپ میں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھی، گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات چیت سے ہی مین ہوتا ہے بہنوں. اس کے بعد اس کا تیر کہاں اترتا ہے؟ دل میں اترتا ہے، اور پھر اس کے نیچے شرمگاہ میں چلا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو پہلا تیر جو شیطان کا ہوتا ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ پہلی نظر معاف، اس کے بعد بار بار مت دیکھو.
देखो, हम लोग नो स्पीच में रह के भी देखते, बोलते कि थोड़ी ना मैं वो देख रहा है, मेरा तो चेहरा ढका हुआ है, मैं देख तो रही हूँ, तो क्या हो जाता है। याद रखना बहनों, बार बार नहीं देखना है, समझ में आ रहा है, बेफिजूल बात नहीं करना है। जरूरी बात है, स्त्री वाला आया, अंडे वाला आया, कोई भी ऐसा आया जिससे बात करना जरूरी है तो जरूर करे, पर्दे में करे, स्ट्रिक्टली करे, प्यार, इतना नरमी से बात नहीं करना है। हम लोग तो ऐसा तो बहुत अच्छे रहते, मगर कोई ऐसा गेस्ट आता है, शौहर का दोस्त आ गया या कोई ऐसा लड़का आदमी आ गया, हम लोग की जुबान देखने का दबी है ना, मर्द के साथ तो एकदम ऐसा बात करेंगे, मगर वही उसके कोई रहता है, हाँ भाई या कोई ऐसा, उसके साथ एकदम प्यार से बात करेंगे। तो याद रखना है बहनों कि हाँ, डिस्काउंट के लिए, कुछ भी ऐसे काम के लिए हम नरमी से, प्यार से, ऐसी बोलते ना लज्जत वाली आवाज से, अट्रैक्टिव आवाज से बात नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, ये सब कामों से हमको क्या करना है, दूर रहना है। जाहिरी बातिनी कोई भी फहश काम से बहनों, अगर मैं आंखों से देख रही हूँ कोई गलत मूवी, गलत गाना, याद रखना बहनों, ये आंखों का जीना है। कानों से सुन रही हूँ, कानों का जीना है। अगर मैं ये कुछ भी दिमाग में सोच रही हूँ, दिल में उसकी मोहब्बत ला रही हूँ, ये सब जीना के किस्म से किस्म, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जीना है बहनों। सिर्फ हमको लगता है जीना मतलब वो जो बेडरूम में होता है, नहीं बहनों, उसके अलावा भी हाथों का जीना, पैरों का जीना, सब है बहनों। खाली हाथ से हाथ पकड़ के रखे थे, क्या होता है, मंगनी हो जाती है, वो लड़का लड़की घूमने फिरने चले जाते, बोलते हमने हाथ पकड़े, हमने साथ में बैठे थे, हमने कुछ नहीं किए, है ना। वो भी क्या है बहनों, गुनाह है। मंगनी भी कर लो, वो तुम्हारा नाम महरम है बहनों। और उसी तरह याद रखना, अगर हम अकेले में कोई भी ऐसी गंदी पिक्चर, गंदा शॉट, गंदा अडल्ट कोई जोक, या कोई भी हस्बैंड के साथ ही क्यों बैठ के ना देखूं बहनों, वो जीना ही होगा। हम लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, उनकी शादी हो गई, गंदा शॉट देख सकते हैं, वो मियाँ ही तो था साथ में, नहीं बहनों, वो जो देख रही हो ना गंदगी, वो गुनाह ही है, जो सुन रही हूँ वो गुनाह ही है। और याद रखना, हम मर जाएंगे, हमारे टैबलेट्स, हमारे मोबाइल, हमारा जो स्क्रीन, हमारा वो सब कल गवाही देगा बहनों कि इसने मेरे को अकेले में बैठ के क्या क्या गलत काम की। तो हम कभी नहीं बच सकेंगे, मगर अगर तौबा तिल्ला कर ले तो अलग बात है बहनों। हमको क्या करना है, हर फहश काम से बहुत ज्यादा बचना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नहीं तुम कत्ल करो किसी नफ्स को जिस पर अल्लाह ने क्या किया है, हराम किया है, मगर कैसा, हक के साथ। यानी फिर देखो, ये जिना एक ऐसा गुनाह है बहनों कि लोग उसके बाद कत्ल पर उतर जाते हैं। देखो लवर्स लोग, देखो वो एक लवर ने मना किया, उसने जाके उस पे एसिड डाल दी, उसने उसको स्टैप कर दिया, ये आड़े दिन ये न्यूज आती है। कोई मुसलमान लड़की भाग गई, घर वालों ने कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग बोल के। यानी तुम देखना बहनों, जीना से ही पूरे गुनाह निकलते। यानी कि इंसान जो है, जैसे शिर्क आ जाता है, वो सीधे रास्ते से हट जाता है, उसकी जिंदगी में और भी गुनाह आ जाते हैं। जैसे उसी तरह बहनों, ये जिना का गुनाह भी है बहनों, ये एक स्टार्ट होगा ना, इसके बाद कितने बीवियों ने शौहर को कत्ल कर दिए, शौहर ने बीवियों को कत्ल कर दिए, फ्रिज में उनकी डेड बॉडी उठा के रखे, यहाँ वहां फेंक कर आए। तुमने न्यूज में सुना होगा बहनों, ये सब क्यों हुआ, एक जिना के वजह से। तो ये जो जिना है, ये कभी ना कभी कत्ल में तब्दील हो जाता है। तो जिना से बहुत बचना है। जिना एक ऐसा गुनाह है बहनों कि अल्लाह, नो वन इज मोर जेलस देन अल्लाह। यानी कि अल्लाह से ज्यादा कोई इतना जेलस नहीं होता बहनों। यानी अल्लाह तबारक ताला को ये गुनाह इतना नापसंद है, गैर अखलाकी चीज है, अल्लाह को नफरत है जीना के गुनाह से। यानी अल्लाह ताला को वो सबसे बदबख्त इंसान वो है जो अपनी पड़ोस की औरत के साथ जिना करता है बहनों। समझ में आ रहा है। तो ये गुनाह से हमको बहुत ज्यादा क्या करना है, बचना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कत्ल करना मना है ना, मगर कब जायज है, कब इसका जो है वो अल्लाह ताला जो है इजाजत दे रहा है, लाइफ फॉर लाइफ। यानी किसी ने जो है किसी का मर्डर कर दिया, तो फिर वो इंसान अगर बोलता है कि नहीं मैं मर्डरर को जान से ही मारूंगा, तो ऐसा जो है शरीयत में हमारे रूल है बहनों, माफ कर दो, या तो उसको ब्लड मनी दे दो, या तो फिर वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को जान से ही मारना है, तो लाइफ फॉर लाइफ हम दे सकते हैं, मतलब मर्डरर को जान से मार सकते हैं। तो ये भी एक आता है बहनों। दूसरा ये है कि अगर कोई जानी है, यानी कि कोई शादीशुदा है और उसने जिना करा,
تو اس کو بھی کیا ہے بہنوں, اس کو کیا کرنا ہے, جان سے مار دینا ہے. دیکھو واپس سے زنا کے بارے میں آ رہا ہے. شادی شدہ تھا, اپنی عورت سے, اپنے مرد سے جا کے وہ اپنے ہم یعنی کہ وہ اپنا خواہشات پوری کر سکتا تھا, مگر اس نے کیا کا کام کرنا ہے بہن کو, ہو رہی ہے. کیا کرنا کیا کرتے تھے باجی وہ وائس زمانے بریک ہو میں رہی ہے. ان کو رجم کرتے تھے. کوئی ایسی بات چھوٹ گئی تو مجھے بتانا. اوکے الحمدللہ. تو پھر کیا آ رہا ہے بہنوں کی میرڈ. اوکے الحمدللہ. پھر آتا ہے کہ تیسرا کیا ہے کہ ایک تو کیا ہے لائف فار لائف. اوکے کسی نے مرڈر کیا تو اس کو جان سے مار سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے بہنوں, جو عورت نے زنا کی, شادی شدہ نے اگر زنا کیا تو اس کو جان سے مار سکتے ہیں. اور تیسرا وہ بندہ جو مرتد ہو گیا, جو اپنے ایمان سے ہٹ گیا, جماعت سے ہٹ گیا, تو ایسے انسان جو پھر فتنہ پھیلاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں, ایسے مرتد کو بھی کیا آتا ہے, جان سے مارنا جو ہے وہ کیا ہے, جائز ہے. اوکے الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وصیت کرتا ہے ساتھ اس کے, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, عقل سے کام لو, اور نہیں تم قریب جاؤ مال کے, کس کے, یتیم کے مال کے. مگر کب قریب جا سکتے ہیں, یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا ہے بہنوں. یتیم جس کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ بچہ جو ہے اب تک میچورٹی کو نہیں پہنچا ہے نا, تو ایسے بچے کا جو مال ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے, ہرس نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر گندی نظر نہیں رکھنا ہے. مگر کیا کب رکھ سکتے ہیں, اگر تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو, اس مال کے ساتھ اگر تم اس بچے کے ساتھ بہترین ارادہ کرتے ہو تو پھر جائز ہے. یہاں تک کہ وہ بچہ کہاں پہنچ جائے, اس کی میچورٹی, اس کی جوانی کو پہنچ جائے, قابل ہو جائے, ہے نا. یعنی کہ ایک ایسا بچہ ہے جس کا والد کا انتقال ہو گیا, بہت پراپرٹی آ گئی بچے کو, اب بچہ چھوٹا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کیسا کرنا کیا کرنا, تو ایسے بچوں کے بالغ ہے نا, تو ایسے بچے کو تم کیا کر سکتے ہو بہنوں, اس کو سنبھالنا چاہیے, اس کے مال کو سنبھالنا چاہیے, اور اس کے جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, فراڈ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کا مال خرچ کر رہے, اپنا مال جما رہے, یہ سب ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں بہنوں, ہے نا. تو ایسا بھی ہم کو جو ہے نہیں کرنا ہے. اگر تم کو لگتا ہے کہ تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے, تمہاری نیت خراب ہو سکتی ہے, تو ایسے بچے, ایسے یتیم بچے ہے نا, اس کے قریب, اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اوکے الحمدللہ. اور پھر کیا آتا ہے بہنوں, پورا ادا کرو. کیا ادا کرو, ناپ تول میں, اوکے, میزان میں, مگر کیسے, انصاف کے ساتھ. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہرس سے, ہم کو گریڈینس سے, ہر چیز سے بچا رہا ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے بہنوں کی ماپ تول میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے, انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ بہنوں کی وہ صرف بزنس والوں کے لیے, ہمارے گھروں میں بھی 2 بہو ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو, 2 بچے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرو, ہے نا. ہم لوگ ساس سسرے کو زیادہ نہیں دیکھتے, ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ سب چیزوں میں ہم یاد رکھیں کہ ہر جگہ ہم کیا کریں, انصاف کا معاملہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ صحیح سے انصاف کرنے والوں میں سے ہم سب کو بنا دے. آمین آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی نفس پر مگر اس کے وسعت کے برابر, اس کی طاقت کے برابر, اس کی کیپیسٹی کے برابر. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کرتا ہے نا بہنوں, آزماتا ہے نا, یہ اتنا ہی کرتا ہے کہ جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے. اس کو پتا ہے کہ میں اتنا بیمار کروں گا, یہ اٹھا سکتی ہے, میں اتنا اس کو پرابلمز دوں گا, یہ سہ سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک بندے کو جانتا ہے بہنوں, اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں اللہ پاک, اس کا شوہر مر گیا, اس کے بچے ایسے ہو گئے, ایسا ویسا, پر اللہ نوز دا بیسٹ. اللہ نوز کہ اس کی کیپیسٹی کیسی ہے, اس کے اندر اتنا ایمان ہے, کتنا تقویٰ ہے, کتنا اس کو کرنا, کتنا وہ سہ سکتی ہے. اس کو زیادہ پیسہ دوں گا تو وہ ہٹ جائے گی, اس کو غریب کروں گا تو وہ بکھر جائے گی.
اللہ کو سب پتا ہے بہنوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ بندہ اٹھا سکتا ہے. جو بھی سچویشن میں ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بولتے کہ دیکھو میری بہن تو وہ گھر میں گئی, وہ اچھی ہے, پر دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے پر ظلم ہو رہا ہے, میرے پر ایسا, میرے پر ایسا. نہیں بہنوں, اللہ کو پتا ہے کس کو کیسا, کب, کہاں, کیسے رکھنا. اللہ کو سب پتا ہے بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر بھی اس کے وسعت کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے نا, الحمدللہ. تو یہ بات بھی ہم کیا کریں, یاد رکھیں. اور جب بھی تم کہو یا بات کرو تو کیسے کرو, عدل کے ساتھ کرو. یعنی اگر ہم بات چیت بھی کر رہے بہنوں, اگر ہم جو ہے منہ بھی کھولتے ہیں تو سچ بولے بہنوں, انصاف کرے, خواہ ہمارے نیئر ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہو. ہم لوگ کیا کرتے بہنوں ہے نا, اپنوں کے ساتھ, مائکے والوں کے ساتھ ایک الگ نظر سے دیکھتے. بہن آتی ہے تو ایک الگ نظر, نڑن آتی ہے تو ایک الگ نظر ہے نا. ہم لوگ کا نیچر ہی ایسا ہے بہنوں ہے نا. خود کے بچے اچھے, نڑن کے بچے خراب. یعنی کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہے نا انصاف اور سچ بول نہیں پاتے. میرا بچہ غلط ہی نہیں ہو سکتا, ہاں اس کا بچہ غلط ہوئے گا ہے نا. اپنا بچہ پہلے سنتے ہی نہیں ہے, کیا 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 نہیں کیا, پہلے ہی طرفداری, پہلے ہی اس کو سپورٹ کرتے. نہیں بہنوں, اگر کوئی میاں بیوی بھی آتے ہیں ہمارے پاس ان کا پرابلم لے کے, ہم صرف ہماری بیٹی کا سن کے ججمنٹ کر دیتے, بولتے نہیں میری بیٹی صحیح ہے, وہ سامنے والا ہی غلط ہے. نہیں 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 بہنوں, دونوں طرف کا سنو. اپنا خون ہے تو صحیح نہیں, ضروری نہیں کہ صحیح ہو. سمجھ میں آ رہا ہے. ہم کو یاد رکھنا ہے بہنوں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ انصاف کا معاملہ کرو, سچ بولو, خواہ تمہارے خود کے نزدیک کے ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہو. اور پھر کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ سے جو ہم نے وعدہ لیا ہے, کلمہ جو ہم نے اللہ کے سامنے پڑھا, اللہ جو توحید پر ہے نا, ہم نے کلمہ پڑھا تھا, ہم نے کہا تھا اللہ سے الستو بربکم, تو ہم نے کیا کہا, بلا ہے نا, ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے, ہاں ہمارا رب ہے, ہمارا آقا ہے, تو غلامی کرنے میں کیا شرم. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی بندگی کرنے میں کیا ہے بہنوں. تو ہم کیا کریں, اس وعدے کو اللہ کے پورا کرے. اوکے الحمدللہ, اور فلفل کرے. تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم پورا کرو, ہاں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا ہے, حکم دیا ہے, تاکید کیا ہے, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہاں پہ پورے 10 باتیں بہنوں میں واپس سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک تو شرک کام نہیں کرنا, دوسرا والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا, تیسرا بچوں کو قتل نہیں کرنا مفلسی کے ڈر سے, پاورٹی کے ڈر سے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ رزاق ہے, ہم کو بھی رزق دیتا ہے, بچوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے بہنوں. جب بچہ ایمبریو بنا, ہاں بہنوں, کتنے ملینز جب سپرم ہوتا ہے نا بہنوں, وہ سب دوڑ لگاتے ملینز کے اس میں. ہاں یہ جو دوڑ لگاتے, وہ جو انڈا نکلتا ہے, ہم نے کیا کیا بہنوں, میں اور تم تو سوتے پڑے تھے, ہم کو تو پتا بھی نہیں, ہم تو ہماری خواہشات کو پورا کر رہے تھے, ہم تو مزے کر رہے تھے. پر جو باقی کا سب کام تھا وہ سب کس نے کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے. ملینز آف سپرم بھاگ رہے, دوڑ رہے, ریسنگ چل رہی ہے وہاں پہ, اس میں سے 1 یا 2 ہوتا ہے جو جیتتا ہے, وہ اندر جاتا ہے, وہ وہاں پہ سب کام ہو رہا ہے. ہاں ہم لوگ تو آلریڈی ونر ہے بہنوں. ہم لوگ سوچے نا لائف میں ہم لاس میں ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. یاد رکھنا بہنوں, وہ جو ملینز کی جو ریس تھی اس میں ہم آلریڈی کیا تھے, جیت گئے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے, وی آلریڈی آر ونرز بہنوں الحمدللہ. تو ہم نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا, وہ اپنے آپ ایمبریو بنا, وہ ایمبریو بڑھ رہا ہے. ہاں وہ جو ہے وہ کارڈ جو ہے ماں اور بچے کے بیچ میں, امبیکل کارڈ, وہ اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کر دیا. آکسیجن دینا, کھانا دینا, پانی دینا, وقت پہ وہ بچے کو بڑا کرنا, اس کے سیلز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہے, اس کے ہر آرگن بڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ میں نے اور تم نے کیا کیا بچوں, ہاں کچھ نہیں کیا, رائٹ. اور ہر کام ماں کے پیٹ میں سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس کے تھنوں میں دودھ ڈالنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. سب کچھ اللہ نے انتظام کیا. پھر ہم کو کیا نہیں کرنا ہے, کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. اوکے الحمدللہ. اور فحش کے قریب بھی نہیں جانا ہے. میرا منہ بولا بھائی ہے, میرا کزن ہے, وہ میرا بھائی جیسا ہے, ممی تم ایسا کیسا بولتے, یہ سب نہیں چاہیے. نہ محرم مطلب نہ محرم,
سمجھ میں آیا؟ ضروری بات وہ کرو اور ہٹ جاؤ. اکیلے میں رہنا، کھیلنا کودنا، بات کرنا بچپن سے ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے، نہیں. ایک حد تک ایک جو بولتے نا، ایک ہم وہاں پہ ایک بارڈر بنا کے رکھے. اوکے. پھر پانچواں کیا ہے بہنوں؟ قتل نہیں کرنا. اوکے. پھر یتیموں کے مال کے نزدیک مت جانا. ہرس ہمارے اندر ہے نا، بہکنے کے چانسز زیادہ ہے. ہمیں فائدہ پہنچانے کی نیت سے، پتہ چلا ہماری نیت ہی خراب ہے، تو ہم ایسے مال سے کیا کریں گے؟ دور ہٹیں گے. اس کے بعد ماپ تول میں انصاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت یا وصیت کیے ہیں، تاکید کیے، جتنے بھی حکم بتائے ہیں، اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. لاسٹ پوائنٹ میں آئے گا بہنوں کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کو کیا کرو؟ فالو کرو. یہ 10th پوائنٹ ہے بہنوں. ہم کو اس کی کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے. اور نہیں تم پیروی کرو دوسرے راستوں کی، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، سکیٹر ہو جاؤ گے. کس سے؟ اللہ کے راستے سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرے راستوں کو مت فالو کرو. یہ 10 کمانڈمنٹس یاد رکھنا ہے بہنوں. جو بھی لڑکا اور لڑکی کو یہ پوائنٹس پتا رہے گا، جو اس پہ عمل کرتا رہے گا، اس کے اخلاق کیسے رہیں گے، یاد رکھنا بہنوں وہ دیندار بچہ ہے نا، الحمدللہ. تو ایسوں کو ہم جو ہے سمجھے کہ اس کو پوری شریعت پتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ پورا دین ہے بہنوں. شریعت کا خلاصہ ہے یہ آیت، یہ گلدستہ ہے جیسے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کو کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ راستے پر اب ہم کو چلنا ہے. اگر ہم یہ راستے سے بھٹک گئے، ہاں، دوسرے راستے کو. 7th اور 8th پوائنٹ ایک بار اور بتانا. 7th پوائنٹ ماپ تول میں انصاف، ماپ تول میں انصاف کرنا ہے. اور 8واں پوائنٹ ہے سچ بولنا ہے. اوکے. اور 9واں پوائنٹ ہے اللہ نے جو یہ وعدے، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اور 10th پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو راستہ ہے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. اور دوسرے راستوں سے ہم کو بچنا ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہم اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں گے. اور یہ سب کیا ہے بہنوں؟ اللہ تبارک تعالی ہم کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تاکہ ہم کیا ہو جائے؟ ہم تقوی اختیار کرے، ہم بچ جائے. اوکے. الحمدللہ. یعنی کہ یاد رکھنا ہے بہنوں کہ یہ سب پوائنٹس کو دیکھو بہنوں، یہاں پہ میں سمجھا رہی ہوں، بار بار بتا رہی ہوں. ہم بھی ہمارے یہ قرآن کو لے کر بیٹھے نا بہنوں، ہم خود پوائنٹس بنائے، خود لکھے. کتنا ریڈی میڈ چاہیے، کتنا پلیٹ میں خود سے بولتے نا سب ریڈی میڈ چاہیے. خود بھی تو بیٹھے نا. اللہ کو کیا پسند آئے گا کہ یہ بیٹھی سنی، بار بار بتایا گیا. اب یوٹیوب میں اس کا پورا ریکارڈنگ آ جائے گا. کریکٹ. آپ خود جائے، اس کو سنے، اس کو لکھے، اپنا نوٹس بنا کے رکھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہا ہے. یہ ہماری نبی کی وصیت ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس پہ چلنا کمپلسری ہے، لازم ہے ہمارے اوپر. اور اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم کیا ہو جائے؟ تقوی اختیار کرے، تاکہ تم بچ جائے، تاکہ یہ جو شریعت کی پابندی جو ہے ہمارے اندر آ جائے گی. شرک کے کام میں چلے جا رہے، سوچو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. یہاں پر میں کلاس وائنڈ اپ کرتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ یہ جتنے بھی باتیں ہیں یا اللہ، آج کی جو خوبصورت نصیحتیں باتیں ہیں یا اللہ، ان سب پر ہم کو چلنے والا بنا دے، ان سب پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. یہ پوری نصیحت، یہ پوری وصیت پر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی تھی، اللہ ہم کو اس پر پورا پورا چلنے والا بنا دے. یہ پورے دین پر، یہ پورے شریعت پر ہم کو چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہے، یا اللہ ہم کو باعمل والا بنا دے، ایمان والی زندگی
ایمان والی موت، ایمان پر خاتمہ یا اللہ ہم ایسے باتیں سنتے ہیں کہ کتنے بہنوں کو اور بھائیوں کو بہترین موت نصیب ہوئی، کلمے والی موت نصیب ہوئی، بشارت والی موت نصیب ہوئی. یا اللہ ہم گنہگار کو بھی یا اللہ تو ایسی موت نصیب کر. یا اللہ ہم نہ تیری محبت کے لائق ہے، نہ قدر کرتے یا اللہ، ہمارے وقتوں کو ضائع کر رہے اللہ، غفلت میں ہمارا وقت جا رہا ہے، ہم تو دھوکے باز ہے اللہ، ہم تو ریاکاری کرتے ہیں اللہ، ہم تو منافق ہے اللہ، دوگلے ہے اللہ، دو فیس والے ہے اللہ ہم کو تو ایمان والا بنا دے یا اللہ، مخلص والا بندہ بنا دے یا اللہ، جیسے کہ جینے کا حق ہے ویسے جینے والا بنا دے یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہم کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے، ہماری زندگی باقی رکھ، زندگی میں برکت دے اللہ، تاکہ ہم اس دین پر چلے اور دین کا کام کرے مرتے دم تک یا اللہ، اس دین پر چلنے والا، اس دین کو پھیلانے والا بنا دے. الحمدللہ کلاسز کو اتنی ترقی دے، اتنی کامیابی دے کہ پورے عالمین میں یہ پھیل جائے، ایسے غیب کی صورتیں شکلیں تو بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ اس قرآن سے جو بلندیاں ملتی ہے وہ ہمیں عطا کر، اس قرآن کو چھوڑنے سے جو زوال ملتا ہے اس سے تو ہماری حفاظت کر. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، دنیا میں، موت کے وقت، موت کے بعد، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ قرآن میرا ساتھی رہو، قرآن ہمارا ساتھی رہے. تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا، ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے والا بنا، ماں باپ کی جو حق ہے وہ ادا کرنے والا بنا، ہر شرک سے ہم کو بچنے والا بنا. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر دے یا اللہ، یہاں پہ جتنی بھی بہن ہیں ان سب کو قبول کر لے، ان سب کی دعاؤں کو تو سن لے یا اللہ، ان سب سے تو راضی ہو جا، ان سب کو تو دین اسلام کے لیے قبول کر لے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.